تم ہمیشہ میرے قریب آ کر مجھ سے دور کیوں ہو جاتے ہو زاویر؟ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو میری منگنی کی انگوٹھی پہنتے وقت تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے؟ بولو، آج تمہیں جواب دینا ہی ہوگا، کیونکہ میں اب اس اذیت کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کون سی دیوار ہے جو ہمارے درمیان کھڑی ہے۔ حالانکہ ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے، مگر تم پھر بھی اجنبی بنے رہتے ہو۔ یہ الفاظ بارش کے شور میں بھی کسی دھماکے سے کم نہیں تھے جو زمل کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ وہ چھت کی منڈیر پر کھڑی بری طرح بھیگ رہی تھی، جہاں دسمبر کی سرد ہوا جسم میں سوئیاں چبھو رہی تھی، مگر اس کے اندر لگنے والی آگ کے سامنے یہ ٹھنڈک بے معنی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا زاویر سکندر خاموش تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت اور سپاٹ تاثر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت اور تڑپ کو زمل محسوس کر سکتی تھی۔ جو اس نے آگے بڑھ کر زمل کے کندھے کو تھامنا چاہا، مگر پھر اپنے ہاتھ یہ سوچ کر روک لیے کہ اس کا لمس کہیں زمل کے لیے مزید تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ مگر زمل نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی تھی، اور وہ غصے سے اس کے گریبان کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو یا اپنی محبت سے ڈرتے ہو؟ زاویر نے اس کی کلائی تھام لی، اور اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ زمل کو لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لے گیا، جہاں ان کے درمیان کا فاصلہ مٹ چکا تھا۔ زاویر نے اپنا بھیگا ہوا ماتھا زمل کی پیشانی پر ٹیک دیا اور بھاری آواز میں بولا، ہاں میں ڈرتا ہوں، کیونکہ میری محبت تمہیں برباد کر دے گی زمل۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، میں آگ ہوں اور تم پھول ہو، اور میں نہیں چاہتا میری تپش تمہیں راکھ کر دے، اس لیے میں تم سے دور رہتا ہوں تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ زمل اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں سن سکتی تھی، جو کسی عام انسان کی طرح نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک عجیب سی بھاگ دوڑ اور خوف تھا۔ زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں راکھ ہونے کو تیار ہوں زاویر، لیکن میں اس بے یقینی کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ تم مجھے اپناتے بھی نہیں اور کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اور تم ہمیشہ پہیلیاں کیوں بجھواتے ہو؟ آخر وہ کون سی حقیقت ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ زاویر نے گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے پر چپکی ہوئی گیلی لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹاتے ہوئے کہا، کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے زمل، اور جب وقت جواب دے گا تو دعا کرنا کہ تم اس سچ کو برداشت کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں بارش میں چھوڑ کر پلٹ گیا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ زمل وہیں دیوار سے لگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہی، اور اسے لگا جیسے زاویر کو کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے، کچھ ایسا جو ان کے رشتے کو نگلنے والا تھا۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ زاویر نے اسے یوں لاجواب کیا ہو، بلکہ یہ سلسلہ تو تب سے چل رہا تھا جب سے ان کی منگنی ہوئی تھی۔ یہ منظر اور یہ باتیں ابھی زمل کے ذہن میں تازہ تھی، حالانکہ اسے گزرے ہوئے کچھ دن بیت چکے تھے، اور وہ آج بھی اسی کیفیت میں تھی جب وہ دونوں اپنی منگنی کے بعد پہلی بار ڈنر کے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں موجود تھے، جہاں موجود ماحول انتہائی پرسکون اور رومانوی تھا، مگر زاویر اور زمل کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زاویر سکندر، جو شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سکندر حیات کا اکلوتا بیٹا اور بظاہر ایک کامیاب اور مصروف بزنس مین مانا جاتا تھا، اس کا روب اور اس کی شخصیت اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، جبکہ دوسری طرف زمل اس کے چچا زبیر صاحب کی بیٹی تھی، جو حال ہی میں MBBS مکمل کر کے ہاؤس جاب شروع کر چکی تھی، اور دونوں کزنز کی منگنی خاندان کی رضا اور ان کی اپنی خاموش پسندیدگی سے ہوئی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی سب جانتے تھے کہ زمل زاویر کی ہے، لیکن اس رشتے میں ایک عجیب سی دیوار حائل تھی جو زمل کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ زمل خاموشی سے اپنے کھانے میں کانٹا چبھا رہی تھی، اور اس نے نوٹ کیا کہ زاویر مسلسل اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہو۔ اس بات نے زمل کے دل میں چھپی ناراضگی کو ہوا دی، اور اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر کہیں جانا ہے تو ہم جا سکتے ہیں، تمہاری مصروفیت تو شاید کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں بلا کر غلطی کی ہے، کیونکہ تمہارا دھیان تو یہاں ہے ہی نہیں۔
जावेद ने चौंक कर उसे देखा और एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। उसने नरमी से कहा, नाराज मत हो जिमल, बस कुछ बिजनेस के मामलात उलझे हुए जिन्हें सुलझाना ज़रूरी है, वरना मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना कैसे छोड़ सकता हूँ। मगर जिमल ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और कहा कि लोग मंगनी के बाद रोमांटिक बातें करते हैं और मुस्तकबिल के ख्वाब सजाते हैं, मगर तुम ऐसे बैठे हो जैसे किसी मीटिंग में हो। अभी जावेर कुछ कहने ही वाला था और शायद वो जिमल का हाथ थाम गए उसे मनाने की कोशिश करता कि अचानक उसकी जेब में मौजूद फ़ोन वाइब्रेट हुआ। और ये आम रिंगटोन नहीं थी बल्कि एक मखसूस पैटर्न की वाइब्रेशन थी, जिसे सुनते ही जावेर के चेहरे के तासुरात पल भर में बदल गए और वो नर्मो नाजिक आशिक से एकदम अलर्ट और संजीदा हो गया और उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आ गई। उसने फ़ोन कॉल स्क्रीन देखी, जहाँ कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक सुर्ख रंग का कोड ब्लिंक कर रहा था, जिसे देखते उसके माथे पर लकीरें उभर आई और वो अचानक कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया और जिमल को लगा जैसे वो उसे भूल चुका है। जिमल, मुझे अभी जाना होगा, जावेद ने अपना कोट उठाते हुए कहा और उसके लहजे में अब मोहब्बत नहीं बल्कि एक अजीब सी इज्जत और हुक्म था। तो जिमल हक्का बक्का रह गई और उसने भी खड़े होते हुए कहा, क्या अभी? खाना तो खा लो और मुझे घर कौन छोड़ेगा? क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाओगे? तो जावेद ने तेजी से कहा कि मैं ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। और मुझे माफ़ करना जिमल, मगर ये एक इमरजेंसी है जिसे मैं टाल नहीं सकता। उसकी आंखों में जिमल के लिए एक माजरत ख्वाहाना तासुर उभरा, मगर जिमल की आंखों में आंसू तैरने लगे और उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, कैसी इमरजेंसी जावेद? कौन सी ऐसी डील है जो हमारी शाम से ज़्यादा अहम है? तुम हमेशा यही करते हो और मुझे लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मगर जावेद के पास उसकी बातों का जवाब देने या उसे तसल्ली देने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा इंतज़ार मत करना। वो उसे बड़े रेस्टोरेंट में तन्हा छोड़कर लंबे लंबे ढिक भरता हुआ बाहर निकल गया, जबकि जिमल उसे जाते हुए देखती रही और उसके दिल में शक का बीज जड़ पकड़ने लगा कि शायद कोई और है जिसके पास जावेद भागा चला जाता है या वो जिमल से जान छुड़ाना चाहता है। मगर उसे क्या मालूम था कि उसका होने वाला शौहर एक एलियट कमांडो है जिसकी ज़िंदगी हर लम्हा तलवार की धार पर होती है और वो उस वक्त किसी हसीना से मिलने नहीं बल्कि मौत के मुंह में जा रहा था। उस वाक़े को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और सिकंदर मेंशन में शादी की तैयारियां उरूज पर थी, क्योंकि ये घराना शहर के बाअसर तरीन घरानों में से एक था, जहाँ 2 भाइयों सिकंदर और जुबैर का ख़ानदान एक ही वसी और इस हवेली में मुकीम था और घर का हर फर्द खुश था सिवाय जिमल के, जो अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि जावेद पिछले 2 हफ्तों से गायब था और डिनर वाली रात के बाद उसका फ़ोन मुसलसल बंद था और घर पर बताया गया था कि वो दुबई गया है, मगर जिमल का दिल नहीं मानता था। आज मेहंदी की रात थी और जावेद सुबह ही वापस आया और सीधा अपने कमरे में बंद हो गया था और किसी से नहीं मिला। जिमल कमरे में उसकी कज़न्स और सहेलियां ढोलकी की थाप पर गा रही थी। जिमल ने गहरे सबज रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। फूलों के जेवरात में वो किसी ख्वाब की तरह हसीन लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि तभी जिमल की वालिदा बेगम जुबैर ने कमरे में आते हुए बताया कि जावेद आ गया है और वो तैयार हो रहा है। तो जिमल का दिल जोर से धड़का और वो मौका पाकर कमरे से निकली और कॉरिडोर से होती हुई मर्दाना हिस्से की तरफ गई, जहाँ जावेद का कमरा था। जब वो वहाँ पहुंची तो दरवाज़ा नीम खुला था और वो अंदर झांकी तो दंग रह गई, क्योंकि जावेद शीशे के सामने खड़ा कमीज के बटन बंद कर रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर और बाजू पर नीले और जामनी निशानात वाज़ेह थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो या वो किसी हादसे का शिकार हुआ। यह मंजर देखकर जिमल के मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली और वो अंदर दाखिल हो गई। जावेद ने चौंक कर पलटा और जिमल को देखते ही तेजी से कमीज पहन ली और बटन बंद करते हुए बोला कि जिमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? मगर जिमल ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उसके करीब पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया। खौफजदा लहजे में पूछा, ये निशान कैसे हैं जावेद? तुम दुबई में बिजनेस मीटिंग्स कर रहे थे या जंग लड़ रहे थे?
مجھے سچ بتاؤ، کیونکہ میں اب مزید جھوٹ نہیں سن سکتی۔ زاوی نے گہرا سانس لیا اور اس کے کندھوں کو تھام لیا، اسے دیوار کے ساتھ لگایا تاکہ اگر کوئی دروازے سے گزرے تو انہیں دیکھ نہ سکے، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں ہیں زمل، جم میں گر گیا تھا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ مگر زمل نے اس کی قمیض کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، غصے سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں ایک ڈاکٹر ہوں زاویر، اور میں جانتی ہوں کہ جم کی چوٹ اور مار پیٹ کے نشانات میں فرق ہوتا ہے۔ تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم غائب کہاں ہو جاتے ہو۔ مہندی کی رات کا شور دھیما دھیما کمرے میں آ رہا تھا، اور زاویر نے زمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ اس لمحے اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت امڑ آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کل شادی کے فوراً بعد اسے ایک اور خطرناک مشن پر نکلنا ہے، اور شاید یہ اس کی زمل کے ساتھ آخری پرسکون ملاقات ہو۔ اس لیے اس نے نرمی سے سرگوشی کی کہ میری طرف دیکھو زمل، اور میری بات غور سے سنو، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے یہ یاد رکھنا کہ زاویر سکندر صرف تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر کبھی حالات ایسے ہو جاؤں کہ میں تمہارے پاس نہ رہ سکوں یا مجھے دیر ہو جائے تو وعدہ کرو تم نہیں رو گی اور تم کمزور نہیں پڑو گی، کیونکہ میں تمہیں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ زمل کا دل دہل گیا، اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ زاویر کے لبوں پر رکھ دیا اور کانپتی آواز میں کہا، ایسی باتیں مت کرو، آج مہندی ہے ہماری اور تم جدائی کی باتیں کر رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے زاویر، تم کیا کرنے والے ہو؟ زاویر نے اس کی ہتھیلی کو چوما اور اسے ہٹا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بالوں میں منہ چھپا کر بولا کہ میں صرف وعدہ مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میری طاقت ہو، میری کمزوری نہیں، اور مجھے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ زمل اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کے دل کی تیز دھڑکنیں سن رہی تھی، اور اس نے نم آنکھوں سے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے اور ہمیشہ میرے پاس رہو گے۔ مگر زاویر خاموش رہا اور اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، بس اس کے ماتھے پر ایک طویل اور جذباتی بوسہ دیا اور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زمل بھوجل قدموں سے واپس مڑی، مگر دروازے تک پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو زاویر وہیں کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سایہ تھا، جس سے وہ زمل کو جاتے ہوئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہا۔ شادی کی وہ رات جسے ہر لڑکی کی زندگی کا سب سے حسین خواب سمجھا جاتا ہے، زمل کے لیے ایک ایسی یاد بننے والی تھی جو اسے عمر بھر سونے نہیں دیتی۔ کمرہ سرخ گلابوں کی مہک سے بسا ہوا تھا، اور ہر طرف پھیلی ہوئی روشنیوں نے ماحول کو ایک طلسماتی کیفیت دے رکھی تھی۔ جہاں وہ اپنے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے بیچوں بیچ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا وہ اس کے سینے سے باہر نکل آئیں گی، کیونکہ آج وہ زاویر سکندر کی منکوحہ بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، اور وہ تمام شکوے شکایات جو اس نے مہندی کی رات کیے تھے اب کسی اور ہی جذبے میں ڈل رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی، اور پھر لاک ہونے کی مخصوص آواز نے کمرے میں موجود خاموشی کو مزید گہرا کر دیا، جس پر زمل کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا تاکہ وہ اپنے حواس بحال رکھ سکے۔ زاویر آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، جس سے گدے میں ایک جھول سا پیدا ہوا، اور زمل کو اپنے وجود کے بے حد قریب اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زاویر نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر موجود بھاری گھونگھٹ کو اٹھایا تو زمل کی جھکی ہوئی پلکیں اور شرم سے سرخ ہوتا چہرہ اس کے سامنے تھا، جسے دیکھ کر زاویر کی آنکھوں میں ستائش اور محبت کے رنگ امڑ آئے، اور وہ کچھ لمحوں کے لیے دنیا سے معافی بے خبر ہو کر بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ آج زمل اسی دنیا کی سب سے خوبصورت حقیقت لگ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے زمل کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا تو زمل نے بڑی مشکل سے اپنی پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اب اس کا مجازی خدا تھا، اور جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف زمل کا عکس تھا۔ زاویر نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا کہ زمل، میں تمہیں بتا نہیں سکتا
کہ میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا، اور آج تمہیں اپنے پاس پا کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی اور مٹھاس تھی کہ زمل کے دل سے سارا خوف نکل گیا، اور وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی، کیونکہ یہ ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا، اور وہ دونوں محبت کے اس حصار میں گم ہونے والے ہی تھے۔ اچانک کمرے کی فضا میں ایک غیر مانوس اور لرزہ خیز آواز گونجی، جو زاویر کے اس مخصوص فون کی وائبریشن تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا۔ یہ آواز اس پرسکون اور رومانوی ماحول میں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح بجی تھی، اور زاویر جو ایک لمحہ پہلے مکمل طور پر محبت میں گرفتار تھا، ایک دم چونک گیا، اور اس کے چہرے کے تاثرات ایسے بدلے جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس نے تیزی سے جیب سے فون نکالا تو اسکرین پر سرخ رنگ میں لکھا ہوا ایک پیغام بلنک کر رہا تھا، جس کا مطلب صرف وہ سمجھتا تھا، اور وہ پیغام تھا ریڈ الرٹس ناؤ۔ یہ دیکھتے ہی زاویر کا رنگ فک ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اتر آئی جو زمل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے تڑپ کر زمل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے، مگر زاویر کے پاس اب وضاحت دینے کا وقت نہیں بچا تھا، کیونکہ اس کے پاس صرف چند منٹ تھے، اور ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی اس کی اور شاید اس کے پورے خاندان کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ زمل ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ زاویر نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے دور کر لیا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن نوچنے والے انداز میں کھولے اور اسے اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ زمل حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کا ذہن یہ قبول کرنے سے قاصر تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے جو شخص اسے محبت بھری باتیں کہہ رہا تھا، وہ اچانک اتنا اجنبی اور بدحواس کیسے ہو گیا۔ زاویر نے الماری سے عام کپڑے نکال کر تیزی سے پہنے اور جوتے کس لیے۔ زمل سے اب رہا نہ گیا۔ وہ بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو زاویر؟ اور اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ جواب دو مجھے۔ زاویر نے اس کے دونوں شانوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زمل میری بات غور سے سنو، اور کوئی سوال مت کرو، کیونکہ میری زندگی کا سوال ہے اور مجھے ابھی جانا ہوگا۔ زمل نے رونا شروع کر دیا اور کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، آج ہماری شادی کی رات ہے اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آخر ایسا کون سا کام ہے جو مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ زاویر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے زمل کو مزید قریب کھینچا اور سخت لہجے میں کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے مت روکو، اور کسی سے کچھ مت کہنا کہ میں کس طرف گیا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اگر میں نہ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں جلد واپس آؤں گا زمل، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زمل کو چھوڑ دیا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف لپکا۔ زمل اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی، مگر وہ تب تک کھڑکی کھول چکا تھا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، اور زاویر نے ایک آخری نظر اپنی دلہن پر ڈالی، جو پھولوں سے سجے کمرے کے بیچوں بیچ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید قہر ابھرا، مگر اس نے دانت پیستے ہوئے کھڑکی سے باہر پائے پر چھلانگ لگا دی اور پلک جھپکتے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زمل بھاگ کر کھڑکی تک گئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف رات کی سیاہی تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔ وہ وہیں قالین پر گر گئی اور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے کمرے میں بکھرے ہوئے گلاب اب اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اسے سہاگ رات پر دلہن کے لباس میں سسکتا ہوا چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے، اور وہ بھی بنا کوئی معقول وجہ بتائے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ زمل کے لیے امید کی کرن نہیں بلکہ مزید اذیت کا پیغام لے کر آئی تھی، کیونکہ وہ ساری رات اسی قالین پر بیٹھی دروازے کو تکتی رہی کہ شاید زاویر واپس آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ باہر سے دستک ہوئی اور پھر زاویر کی والدہ کی خوشگوار آواز آئی کہ ناشتہ تیار ہے اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ زمل کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ ان کا بیٹا اسے دھوکہ دے کر چلا گیا، مگر پھر اسے زاویر کے وہ الفاظ یاد آئے، کسی سے کچھ مت کہنا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ زمل نے اپنے آنسو پونچھے اور آئینے میں اپنا اجڑا ہوا حلیہ دیکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی
جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب کی نظریں اس کے پیچھے زاویر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زاویر کی والدہ نے حیرانی سے پوچھا، زمل بیٹا، زاویر کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ زمل کے حلق میں کانٹوں کی سی چبھن ہوئی اور اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل جھوٹ بولا کہ وہ رات کو ہی چلے گئے تھے۔ انہیں دبئی سے بہت ارجنٹ کال آئی تھی، کوئی بہت بڑی ڈیل تھی جس میں مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے بتا کر ایمرجنسی میں نکل گئے۔ یہ سن کر میز پر موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ سکندر صاحب نے تشویش سے کہا، ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ وہ شادی کی اگلی صبح ہی چلا گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ زمل نے نظریں جھکا لی اور کہا کہ وہ بہت جلدی میں تھے بابا، اور کہہ رہے تھے کہ وہاں پہنچ کر فون کریں گے۔ گھر والوں نے اگرچہ زمل کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ وہ جانتے تھے زاویر کا کام بہت نازک اور خطرناک نوعیت کا تھا، مگر زمل کے دل کا حال صرف خدا جانتا تھا، جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں بلکہ بیوہ ہو چکی ہے، اور اس کے ارد گرد ہنستے مسکراتے چہرے اسے زہر لگ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی زاویر کسی ڈیل کے لیے نہیں بلکہ کسی اور ہی دنیا میں گیا ہے جس کا سرا اس کے پاس نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ زاویر کو گئے 3 ماہ گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں زمل ایک زندہ لاش بن کر رکھی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ گھر میں سب کے سامنے نارمل رہنے کی اداکاری کرتی، مگر رات ہوتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ جاتا۔ 3 ماہ ہو گئے تھے اور وہ پلٹ کر نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی فون آیا۔ اپنے آپ کو ان اذیت ناک خیالوں اور گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے بچانے کے لیے زمل نے دوبارہ ہسپتال جوائن کر لیا تاکہ وہ خود کو مصروف رکھ سکے اور زاویر کی یادوں سے بھاگ سکے۔ ہسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اسے تھوڑا سکون ملتا، مگر اس کا دھیان ہر وقت اپنے موبائل فون پر رہتا۔ وہ روزانہ رات کو زاویر کے نمبر پر کال ملاتی جو ہمیشہ بند ملتا، اور وہ مایوس ہو کر موبائل سائڈ پر رکھتے تھے۔ لیکن پھر 4تھے مہینے کے آغاز میں ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ زمل کو ایک نامعلوم انٹرنیشنل نمبر سے کالز آنے لگی۔ جب پہلی بار کال آئی تو زمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا اور ہیلو کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف سناٹا تھا۔ زمل نے دوبارہ پوچھا، کون ہے؟ تو دوسری طرف سے کسی کی بھاری اور تھکی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی، وہ سانسیں جو درد میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا اور اس کی چھٹی حس نے گواہی دی کہ یہ کوئی اور نہیں زاویر ہے۔ اس نے تڑپ کر پکارا، زاویر، کیا یہ تم ہو؟ بولو زاویر۔ مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں اور چند سیکنڈ بعد کال کٹ گئی۔ زمل نے اس نمبر پر واپس کال ملائی تو وہ نمبر غیر موجود تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اکثر راتوں کو ہونے لگا۔ وہ خاموش کال زمل کے لیے اذیت بھی تھی اور جینے کا سہارا بھی، کیونکہ ان بھاری سانسوں کی آواز اسے یقین دلاتی تھی کہ زاویر زندہ ہے اور کہیں کسی مشکل میں ہے اور شاید اسے یاد کر ہے۔ یہی وہ امید کی ایک ہلکی سی کرن تھی جس کے سہارے زمل اپنے دن کاٹ رہی تھی، ورنہ تو اس نے جینے کی امید کب کی چھوڑ دی ہوتی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموش کالز دراصل اس طوفان کا پیش خیمہ ہے جو بہت جلد اس کی دہلیز پر دستک دینے والا ہے۔ 4تھے مہینے کی وہ رات بھی اس پچھلی راتوں کی طرح کٹ گئی۔ وحشت ناک تھی جب آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ بجلی کی کڑک کے ساتھ ہونے والی طوفانی بارش نے شہر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمل اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی اور ان خاموش فون کالز کے بارے میں سوچ رہی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے آنا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی بے چینی اور وہم حد سے بڑھ چکا تھا کہ کہیں زاویر کسی بڑی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا۔ اسی ادھیڑ بن میں اسے پیاس کا احساس ہوا اور وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، کچن کی طرف جانے لگی تاکہ پانی پی سکے، کیونکہ اس کا حلق کانٹوں کی طرح خشک ہو رہا تھا۔ پورا گھر خاموش تھا اور صرف باہر گرنے والی بارش اور ہوا کے تھپیڑوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ کچن میں پانی پی رہی تھی تو اچانک اسے گھر کے پچھلے دروازے پر، جو کہ سرونٹ کوارٹر اور پچھلے باغ کی طرف کھلتا تھا، ایک مدھم سی دستک سنائی دی جو ہوا کے شور میں بامشکل ہی سنی جا سکتی تھی۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لرز گیا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہے یا ہوا کی وجہ سے دروازہ بجا ہے،
مگر چند لمحوں بعد وہ دستک دوبارہ ہوئی اور اس بار اس میں ایک عجیب سی جلدی اور بے بسی تھی۔ زمل نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھائے اور دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ اسے کسی کی بھاری سانس لینے کی اور گھننے کی آواز آئی۔ اس کے ذہن میں فوراً زاویر کا خیال آیا اور اس نے بغیر کسی خوف کے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو بجلی ایک زوردار کڑک کے ساتھ روشنی ہوئی اور زمل کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، کیونکہ سامنے دہلیز پر جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر زاویر سکندر تھا۔ مگر وہ اس کا حال تھا کہ زمل کی روح کانپ گئی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، بارش کے پانی کے ساتھ اس کے جسم سے بہنے والا خون فرش پر ٹپک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑھی ہوئی داڑھی اور مٹی جمی تھی۔ وہ بمشکل خود کو کھڑا کیے ہوئے تھا۔ زمل کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک شناسائی کی چمک ابھری اور وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ زمل کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گیا، جس پر زمل نے فوراً نیچے جھک کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے روتے ہوئے اسے پکارنے لگی، زاویر آنکھیں کھولو، یہ تمہیں کیا ہوا ہے زاویر؟ مگر زاویر مکمل طور پر ہوش کھو چکا تھا۔ زمل جانتی تھی اگر اس نے شور مچایا یا گھر والوں کو بلایا تو بہت سے سوال اٹھیں گے، اور زاویر نے جاتے وقت اسے منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ اس لیے اس نے اپنے حواس بحال کیے اور ایک نحیف سی لڑکی ہونے کے باوجود اس وقت اس کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے زاویر کے بھاری وجود کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے قریب ہی موجود اس پرانے اور متروک سرونٹ کوارٹر کی طرف لے گئی، جسے اب اسٹور روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس کا راستہ گھر کے اندر سے بھی جاتا مگر وہ حصہ گھر والوں کی نظروں سے اوجھل رہتا۔ اس نے زاویر کو وہاں موجود ایک پرانی چارپائی پر لٹایا اور جلدی سے جا کر اپنا میڈیکل باکس اور گرم پانی اور تولیہ لے آئی۔ کمرے میں بلب کی مدھم روشنی تھی جس میں زاویر کا زرد چہرہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے کینچی نکال کر اس کے خون آلود قمیض کو کاٹنا شروع کیا، اور جب قمیض ہٹی تو زاویر کے سینے اور کندھے کا حال دیکھ کر زمل کی ہچکی بند گئی، کیونکہ وہاں گولیوں کے گہرے زخم تھے جو شاید کچھ دن پرانے تھے مگر انفیکشن کی وجہ سے بگڑ چکے تھے اور تازہ خون بھی رس رہا تھا۔ زمل نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو یاد دلایا کہ وہ اس وقت صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے اور اسے ہر حال میں زاویر کی جان بچانی ہے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ڈیٹول سے زخموں کو صاف کرنا شروع کیا۔ زاویر بے ہوشی کے عالم میں بھی درد کی شدت سے کراہ رہا تھا اور اس کے منہ سے کچھ غیر مربوط الفاظ نکل رہے تھے۔ کبھی وہ کچھ عجیب و غریب نمبرز اور کوڈز بولتا تو کبھی دشمنوں کو للکارتا، اور پھر اچانک اس کی آواز مدھم ہو جاتی اور وہ تڑپ کر کہتا، زمل بھاگ جاؤ، میں تمہیں بچا لوں گا۔ یہ سن کر زمل کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ اس حال میں بھی اس کی فکر کر رہا تھا۔ زمل نے بڑی مہارت اور احتیاط سے اس کے کندھے پر پھنسی ہوئی گولی نکالی، جو خوش قسمتی سے زیادہ گہری بھی نہیں تھی، اور پھر اس کے زخموں کو ٹانکے لگا کر مرہم پٹی کر دی۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی، کیونکہ اسے تیز بخار ہو گیا تھا، اور زمل کو تب احساس ہوا کہ اس کا شوہر کوئی معمولی بزنس مین نہیں ہے جو ڈیلز کے لیے دبئی جاتا ہے، بلکہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت یا خفیہ مشن کا حصہ ہے جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اس کے دل کا وہ شکوہ جو 3 ماہ سے پل رہا تھا اب فکر اور ہمدردی میں بدل گیا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی جب زاویر کے جسم کی حرارت کچھ کم ہوئی اور اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر جیسے اس کی نظر اپنے سرہانے بیٹھی زمل پر پڑی جو دیوار سے ٹیک لگائے شاید تھکن سے سو گئی تھی، تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے کراہ نکلی، جس کی آواز سن کر زمل فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پریشانی سے اس کے اوپر جھک گئی۔ اس نے زاویر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے، درد زیادہ تو نہیں ہے؟ زاویر نے کمزوری سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر زمل نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیونکہ اس کے اندر کا غصہ اور سوال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ زمل نے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو زاویر، اور یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہارے جسم سے گولیاں نکالی ہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں ابھی سب گھر والوں کو بلا لاؤں گی۔ زاویر نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
زمل میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہارا حق ہے، مگر یقین کرو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف اس ملک اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے۔ میں ایک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں اور پچھلے 3 ماہ سے میں دشمنوں کی قید میں تھا، جہاں مجھے ہر طرح کا ٹارچر سہنا پڑا، مگر مجھے زندہ رہنا تھا کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، اور میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگا ہوں تاکہ تم سب محفوظ رہ سکو، کیونکہ اگر انہیں میرے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ تم تک پہنچ جاتے۔ زاویر کی یہ باتیں سن کر زمل سکتے میں آ گئی اور اسے اپنی چھوٹی سوچ پر شرمندگی ہوئی کہ وہ اسے بے وفا سمجھ رہی تھی جبکہ وہ ان سب کے لیے موت سے لڑ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے زاویر کو پانی پلایا اور اسے دوا دی۔ زاویر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو زمل، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تاکہ گھر والوں کے جاگنے سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچ سکے۔ اگلے 2 دن زمل کے لیے بہت امتحان کے تھے کیونکہ اسے گھر میں سب کے سامنے نارمل بھی رہنا تھا اور چھپ چھپ کر زاویر کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، کیونکہ زاویر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ چل پھر سکے یا اپنے کمرے میں جا سکے۔ زمل رات کا کھانا چھپا کر اپنے دوپٹے میں لے جاتی اور سب کے سونے کے بعد پچھلے راستے سے اس اسٹور روم میں جاتی، وہاں وہ زاویر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی۔ زاویر اب مکمل طور پر زمل کے رحم و کرم پر تھا اور وہ اپنی طاقتور شخصیت کے باوجود اس وقت ایک بچے کی طرح زمل کا محتاج تھا۔ اسی خدمت اور قربت نے ان کے درمیان موجود برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ ایک رات جب زمل اس کے سینے کے زخم پر نئی پٹی کر رہی تھی تو اس کا چہرہ زاویر کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ زاویر خاموشی سے اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے زمل کی کلائی تھام لی اور اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے زمل کا توازن بگڑا اور وہ اس کے سینے کے قریب آ گئی۔ ان کے چہروں کا فاصلہ مٹ گیا تھا اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ زاویر نے مدھو لہجے میں کہا، تمہارے ان ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے زمل، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اس رات مر جاتا۔ زمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے زاویر کی آنکھوں میں موجود شدت محبت کو محسوس کیا جو اب کسی خوف یا مجبوری کے پردے میں نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ یہ میرا فرض تھا زاویر، اور تم باتیں کم کیا کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن جب وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو مہینوں بعد اس کے چہرے پر آئی۔ زاویر کے زخم اب بھر رہے تھے لیکن جسمانی کمزوری اور انفیکشن کی وجہ سے وہ بھی نہا نہیں سکتا تھا اور اسے صفائی کی ضرورت تھی۔ چوتھے دن زمل جب کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں گرم پانی کا پیالہ اور ایک نرم تولیہ تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور زاویر کے پاس آئی جو بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زمل نے نظریں جھکائے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اسپنج بات دینے لگی ہوں تاکہ تم فریش محسوس کرو۔ زاویر نے اسے غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک آ گئی۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی قمیض کے بٹن کھولے جو اس نے اسے پہنائی ہوئی تھی اور قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ زاویر کا کسرتی بدن جس پر اب بھی زخموں کے نشان تھے زمل کے سامنے تھا۔ زمل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ اس نے تولیے کو گرم پانی میں بھگویا اور اسے نچوڑ کر زاویر کے چہرے اور گردن کو صاف کرنا شروع کیا۔ گرم تولیے کا لمس اور زمل کی نرم انگلیاں جب زاویر کی جلد کو چھو رہی تھی تو کمرے کا ماحول شدید جذباتی اور رومانوی ہو گیا۔ زمل نے آہستہ آہستہ اس کے بازوؤں پھر اس کے سینے کو صاف کیا۔ اس کی نظریں زاویر کے زخموں پر تھی جنہیں وہ بچا بچا کر صاف کر رہی تھی، مگر زاویر کی نظریں مسلسل زمل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو شرم کی وجہ سے گلابی ہو رہا تھا۔ جب زمل اس کے دل کے مقام کے قریب صفائی کر رہی تھی تو اسے زاویر کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ ہٹانا چاہا مگر زاویر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے وہیں اپنے سینے پر روک لیا۔ اس کا لمس جلتا ہوا اور اس نے زمل کو اتنی قریب کر لیا کہ زمل کو اس کے جسم کی خوشبو اپنے حواس پر چھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زاویر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے زمل،
چاہے میں کہیں بھی رہوں اور کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اس کی ہر دھڑکن پر صرف تمہارا نام لکھا ہے۔ زمل کی سانسیں اٹک گئیں اور وہ مسحور سی ہو کر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ زاویر نے اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ زمل سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، بس اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ ان کے درمیان قربت کا پہلا اور شدید ترین احساس تھا، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی بلکہ خاموشی اور قربت ہی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ زمل نے جلدی سے تولیہ سائڈ پر رکھا اور گھبراہٹ میں وہاں سے جانے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ آج اس کمرے میں موجود جو کچھ ہوا ہے، اس نے ان دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا ہے جو اب کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اس کی ناراضگی اب مکمل طور پر محبت میں ڈل چکی ہے۔ زاویر کے ساتھ گزرنے والے اس جذباتی اور قربت برے لمحے کے بعد جب زمل کمرے سے نکل گئے، دبی دبی چال چلتی ہوئی کوریڈور میں پہنچی، تو اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس کے حواسوں پر زاویر کی خوشبو اور اس کے لمس کی تپش حاوی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک زینے کے پاس اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ چھپ پاتی، سامنے سے اس کی ساس بیگم سکندر نمودار ہوئی، جو شاید تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ زمل کو اتنی رات گئے یوں چوروں کی طرح گھومتے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی اور حیرانی سے پوچھا، زمل بیٹا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو، اور تمہارے کپڑے اتنے گیلے کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ زمل کے آسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں وہ تولیہ تھا جو وہ زاویر کے کمرے سے لائی تھی، اور وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے جلدی سے تولیہ پیچھے چھپایا اور ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا کہ وہ ماما مجھے پیاس لگی تھی تو میں کچن میں گئی اور شاید وہاں پانی گر گیا تو اس لیے قمیض گیلی ہو گئی۔ بیگم سکندر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، کیونکہ کچن کا راستہ دوسری طرف تھا، مگر انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور کہا، اچھا جاؤ آرام کرو بیٹا، نیند پوری کیا کرو، تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ زمل نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے لمبا سانس لیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کا راز کھلتے کھلتے رہ گیا، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اسے مزید احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ گھر والوں کی نظریں اس پر جمنا شروع تھی۔ دوسری طرف زاویر جو اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اب وہ بیساکھی کے سہارے تھوڑا بہت چلنے لگا تھا۔ اس نے زمل کے واپس آتے اس سے کہا، زمل مجھے تمہارے فون کی ضرورت ہے، مجھے ہیڈ کوارٹر ایک ارجنٹ میسج بھیجنا ہے، کیونکہ میرے دشمن ابھی بھی مجھے تلاش کر رہے اور مجھے اپنی ٹیم کو بتانا ہوگا کہ میں زندہ ہوں۔ زمل نے خاموشی سے اپنا فون ان لاک کر کے اسے دے دیا۔ زاویر نے ایک خاص ایپ کے ذریعے کچھ عجیب و غریب کوڈز ٹائپ کیے اور سینڈ کر دیے۔ چند ہی سیکنڈز بعد فون پر ایک بیپ ہوئی اور جواب آیا کہ کوڈ ریڈ ریسیوڈ، اسٹے سیف، ہم تمہیں نکال لیں گے۔ زاویر نے اطمینان کا سانس لیا اور زمل کی طرف دیکھ کر کہا، اب زیادہ دیر نہیں چھپنا پڑے گا زمل، بس کچھ دن اور پھر یہ سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن موسم مزید سرد ہو گیا اور باہر طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے رات کے وقت ٹھنڈک ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ زمل کو خیال آیا کہ زاویر اس پرانے اور ٹھنڈے کمرے میں اکیلا ہے، اس کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، اس لیے اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ وہ الماری سے ایک بھاری کمبل لے کر چھپتے چھپاتے پچھلے راستے سے زاویر کے پاس پہنچی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور زاویر چارپائی پر لیٹا چھت کو گھو رہا تھا۔ زمل کو دیکھتے ہی وہ اٹھنے لگا، مگر زمل نے اسے اشارے سے لیٹے رہنے کا کہا اور کمبل کے اوپر ڈالنے لگی۔ زاویر نے اچانک کمبل کے اندر سے ہاتھ نکال کر زمل کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زمل نے مزاحمت کرنا چاہی، مگر زاویر کی گرفت مضبوط تھی اور وہ سیدھی اس کے سینے پر آ گئی۔ زاویر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا کہ مجھے اس کمبل کی گرمی نہیں چاہیے زمل، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ زمل کا دل حلق میں آ گیا اور اس نے گھبرا کر کہا کہ زاویر چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا اور تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ زاویر نے اس کی بات کاٹی اور کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ باہر طوفان ہے اور اندر بھی ایک طوفان ہے جسے اب تھمنا چاہیے۔ اس نے زمل کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، میں نے وہ رات، یعنی ہماری شادی کی رات تم سے چھین لی تھی زمل، اور تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، لیکن آج میں تمہیں اس رات کا ہر پل سود سمیت لوٹانا چاہتا ہوں۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، تم جانتے ہو میں نے وہ رات کیسے گزاری تھی؟
میں مر گئی تھی زاویر۔ زاویر نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور اسے مزید قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں جانتا ہوں اور اسی لیے میں تمہیں زندگی دینا چاہتا ہوں، وہ زندگی جس میں صرف محبت ہوگی اور کوئی دوری نہیں ہوگی۔ باہر طوفان کا شور اور بادلوں کی گرج نے کمرے کی کھڑکیوں کو کھڑکا دیا، مگر کمرے کے اندر جذبات کا ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ زاویر نے زمل کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس بار زمل نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا۔ زاویر نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے کپ کپاتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں مہینوں کی پیاس، تڑپ اور شدید محبت شامل تھی۔ زمل کا جسم زاویر کے لمس سے پگھلتا جا رہا تھا اور اس کی ساری جھجک اور شرم زاویر کی دیوانگی کے سامنے دم توڑ گئی۔ زاویر نے اسے اپنے ساتھ بستر پر لٹا لیا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف محبت اور سپردگی تھی۔ زاویر نے اس کے گلے کے نازک حصوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کی اور اس کے کان میں سرگوشی کی، تم میری ہو زمل، صرف میری، اور آج میں تمہیں یقین دلا دوں گا کہ ہم ایک ہیں۔ زمل نے اپنی انگلیاں زاویر کے بالوں میں الجھا دی اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ سرد رات کی ٹھنڈک ان کے وجود میں کے آگ میں گم ہو گئی تھی اور وہ دونوں دنیا و مفہومہ سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے۔ زاویر نے زمل کے جسم کے ہر حصے کو اپنی محبت سے نوازا اور اس کی ہر سانس کو اپنی سانسوں میں بسایا۔ ان کے درمیان موجود ہر دیوار، ہر پردہ اور ہر دوری ختم ہو گئی تھی۔ اس رات انہوں نے اپنے نکاح کی تکمیل کی۔ یہ ملاپ صرف جسموں کا نہیں بلکہ روحوں کا تھا، جہاں دو بھٹکے ہوئے مسافروں کو بالآخر اپنی منزل مل گئی۔ کمرے کی فضا ان کی محبت کی سرگوشیوں اور سانسوں کی گرمی سے مہک رہی تھی اور باہر گرنے والی بارش ان کے وصل کا گیت گا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں روشن دان سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو زمل کی آنکھ کھلی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت ہی محفوظ اور گرم حصار میں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ زاویر کے اوپر بازو پر سر رکھے لیٹی تھی اور زاویر گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی اور اس کا ایک ہاتھ زمل کی کمر پر تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے کھونے سے ڈر رہا ہو۔ زمل کو رات کے لمحات یاد آئے تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے شرم سے اپنا منہ زاویر کے سینے میں چھپا لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اور زاویر اب اتنے قریب ہو چکے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ گھر والوں کے جاگنے سے پہلے اپنے کمرے میں جا سکے، مگر زاویر کی گرفت سخت ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھولے بغیر ہی زمل کو دوبارہ بستر پر گرا لیا اور اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ دی۔ زمل نے گھبرا کر کہا کہ زاویر چھوڑو، مجھے جانا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ زاویر نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، میری صبح تو تب ہوگی جب تم مجھے اجازت دو گی۔ زمل نے اس کے سینے پر مکہ مارا، کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ زاویر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زمل، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید نہیں چھپوں گا، صرف 2 دن اور رک جاؤ تاکہ میں اپنی طاقت پوری طرح بحال کر لوں اور پھر میں سب کے سامنے آ جاؤں گا، تمہیں وہ عزت اور مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی تھی اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زاویر نے اسے ماتھے پر بوسہ دے کر چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ، لیکن یاد رکھنا تم اپنا دل میرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہو۔ زمل مسکراتی ہوئی وہاں سے نکلی اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچی تو اسے لگا جیسے پوری دنیا بدل گئی ہے اور اب وہ تنہا نہیں ہے بلکہ اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے۔ شام کی سائے گہرے ہو رہے تھے اور زمل جب چھپتے چھپاتے زاویر کے لیے کھانا لے کر اس خفیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے زاویر کے چہرے پر ایک عجیب سی تشویش اور سنجیدگی نظر آئی، جو پچھلی رات والی رومانوی کیفیت سے بالکل مختلف تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگا کھڑا اس چھوٹے سے سوراخ سے باہر جھانک رہا تھا جو اس نے باغ کی نگرانی کے لیے بنایا تھا۔ زمل نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور اس کے قریب جا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، زاویر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اب تو سب ٹھیک ہو رہا ہے اور تم صحت یاب بھی ہو رہے ہو۔ زاویر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ انتہائی دھیمی مگر پر اسرار آواز میں بولا، زمل ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، بلکہ خطرہ ہمارے گھر کے
اندر تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے ہیڈ کوارٹر سے ابھی ایک خفیہ رپورٹ موصول ہوئی ہے جس کے مطابق میرے دشمنوں کا ایک کارندہ اسی گھر میں موجود ہے جو میری تلاش میں ہے۔ زمل کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، گھر کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ زاویر، یہاں تو صرف ہمارے اپنے ہیں۔ زاویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکشاف کیا، ہمارا پرانا ڈرائیور ریاض دراصل دشمنوں کا خریدا ہوا مخبر ہے، اور اس نے ہی ان تک خبر پہنچائی تھی کہ میں دبئی نہیں گیا بلکہ شاید یہیں کہیں آس پاس ہوں۔ زاویر نے مزید بتایا کہ وہ آج رات اس طرف آ سکتے ہیں کیونکہ اسے شک ہو گیا کہ میں اس پرانے کوارٹر میں چھپا ہوں۔ زمل خوف سے کانپنے لگی اور بولی، زاویر تم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہو اور تمہارے زخم بھی تازہ ہیں، تم اس کا مقابلہ کس سے کرو گے؟ ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے۔ زاویر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اسے حوصلہ دیا اور کہا، میری جان تم فکر مت کرو، میں ایک ٹرینڈ کمانڈو ہوں اور یہ میری آخری لڑائی ہے جسے مجھے خود ختم کرنا ہے۔ بس مجھے تمہاری مدد چاہیے، تم ڈرو گی نہیں اور میرے ساتھ رہو گی کیونکہ آج رات اس کھیل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ زمل نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں موجود یقین کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زاویر نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ وہ دروازے کے پیچھے اندھیرے میں چھپا کھڑا تھا جبکہ زمل ایک کونے میں دبی ہوئی تھی اور اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے اچانک باہر سے خشک پتے چرچرانے کی آواز آئی۔ پھر دروازے کے ہینڈل پر کسی نے بوجھ ڈالا۔ زمل کے دل کی دھڑکن رکنے والی ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ دروازے کی پرانی کنڈی جو زاویر نے جان بوجھ کر ڈھیلی چھوڑی تھی آہستہ سے کھلی اور ایک سیاہ سایہ کمرے میں داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک لمبا اور چمکدار خنجر تھا۔ وہ شخص بلی جیسی چال چلتا ہوا سیدھا اس خالی چارپائی کی طرف بڑھا جہاں زاویر نے تکیوں اور کمبلوں کا ایک ڈھیر بنا رکھا تھا تاکہ اسے دھوکہ دیا جا سکے۔ جیسے ہی اس شخص نے پوری طاقت سے وہ خنجر اس بستر پر مارا، زاویر اندھیرے سے کسی چیتے کی طرح نکلا اور اس نے پیچھے سے اس شخص کی کلائی کو جکڑ لیا۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور خنجر زمین پر گر گیا۔ زاویر نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے اسے زمین پر پٹخ دیا، مگر وہ شخص بھی طاقتور تھا اور اس نے پلٹ کر زاویر کے سینے پر حملہ کیا جہاں اس کے ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ زاویر کے منہ سے درد بھری کراہ نکلی جسے سن کر زمل سے رہا نہ گیا اور وہ اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھی۔ قریب پڑا ہوا لکڑی کا ایک بھاری ڈنڈا اٹھا کر پوری قوت سے اس شخص کی ٹانگ پر دے مارا۔ وہ شخص درد سے بلبلا اٹھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زاویر نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اس وقت تک دبائے رکھا جب تک وہ نیم بے ہوش نہیں ہو گیا۔ اسی اثناء میں زاویر نے اپنی جیب سے ایک سگنل ڈیوائس کا بٹن دبایا۔ چند ہی لمحوں میں باہر سے کچھ کالے لباس پہنے ہوئے افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے جنہوں نے آتے ہی اس مخبر کو قابو کر لیا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ یہ زاویر کی ٹیم کے لوگ تھے جو اس کے سگنل کے منتظر تھے۔ زاویر نے ہانپتی ہوئی دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا مگر اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے زمل کو اپنے ساتھ لگا لیا جو اب شدت جذبات سے رو رہی تھی۔ زاویر نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، بس زمل، اب سارا خوف ختم ہو گیا، اب کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ ایجنسی کے لوگ اس مخبر کو لے کر خاموشی سے غائب ہو گئے اور گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں یہاں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ اگلی صبح سکندر ولا میں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ ابھی گھر والے ناشتے کی میز پر بیٹھے ہی تھے اور زمل کی آنکھوں میں رات جاگنے کی وجہ سے سرخی تھی۔ اچانک گھر کا مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور پھر ایک گاڑی کے ہارن نے سب کو چونکا دیا۔ سب لوگ حیرانی سے باہر پورچ کی طرف بڑھے اور پھر جو منظر انہوں نے دیکھا اس پر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ زاویر جو پچھلے 4 ماہ سے غائب تھا ایک چمچماتی ہوئی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر کالا چشمہ اور ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ وہ بالکل حشاش بشاش اور تر و تازہ لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی پرسکون بزنس ٹرپ سے واپس آیا ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ سب ایجنسی کا انتظام تھا اور وہ سوٹ بھی انہوں نے ہی مہیا کیا تھا۔ زاویر کی والدہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر روتے ہوئے اس کی طرف دوڑی اور اسے گلے لگا لیا۔ زاویر نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے آنسو پونچھے اور پھر باری باری سب سے ملا۔ اس نے بڑی مہارت سے جھوٹ بولا کہ دبئی میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور میرا فون اور پاسپورٹ چوری ہو گیا
اور میں ایک قانونی پیچیدگی میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکا، مگر اب میں بڑی مشکل سے سب کچھ نمٹا کر آیا ہوں۔ گھر والے اس کی بات پر من و ان یقین کر گئے، مگر اس کے والد اس کے چھپے ہوئے کام سے واقف تھے۔ پر وہ خوش تھے اپنے بیٹے کے لیے جو دنیا میں تو بظاہر بزنس کرتا، مگر وہ ملک کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ سوال کرنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ زاویر کی نظریں ہجوم کے پیچھے کھڑی سمل پر پڑی جو دروازے کے ساتھ لگی اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ زاویر نے ڈرائیور کی مدد سے گاڑی سے ڈھیر سارے تحفے نکلوائے جو اس نے خاص طور پر منگوائے تھے تاکہ اس کا جھوٹ سچ لگے، اور یوں زاویر سکندر اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کے تعاون سے ایک نئی اور محفوظ زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ اسی رات زاویر اور زمل اپنے اصلی بیڈ روم میں موجود تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے زاویر اپنی سہاگرات پر چھوڑ کر بھاگا تھا، مگر آج اس کمرے کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ زاویر نے دروازے کو اچھی طرح لاک کیا، مڑ کر زمل کو دیکھا جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ زاویر نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ زمل نے ہنستے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ زاویر نیچے اتارو، مجھے چکر آ رہے۔ زاویر نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف محبت تھی۔ زاویر نے سنجیدگی سے کہا، اس کمرے نے ہماری جدائی دیکھی تھی زمل، مگر آج یہ ہماری محبت کی انتہا دیکھے گا۔ اب کوئی فون کال، کوئی مشن یا کوئی دشمن ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اس نے زمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ہونٹوں پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا طویل اور جذباتی تھا کہ زمل کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ زاویر کے ہاتھ زمل کے وجود کو ٹٹول رہے تھے اور وہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ اب وہ صرف اسی کا ہے۔ زمل نے زاویر کی قمیض کے بٹن کھولے اور اس کے سینے پر موجود تازہ زخموں کے نشانات کو عقیدت سے چوما۔ زاویر نے مردم کراہ کے ساتھ اسے مزید اپنے ساتھ بھیج لیا۔ آج ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ زاویر نے زمل کے کان میں سرگوشی کی کہ تم میرا وہ سکون ہو جس کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ زاویر نے زمل کے کپڑوں کو اپنے راستے سے ہٹایا اور اس کے ناک بدن کو اپنی محبت کی تپش سے آشنا کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ ان کا یہ ملاپ ایک طوفان کی طرح شدید اور بارش کی طرح نرم تھا۔ زاویر نے اس رات زمل کو اتنی محبت دی کہ پچھلے 4 ماہ کی دوری اور تکلیف کا ہر لمحہ مٹ گیا۔ ان کی سانسیں، ان کی دھڑکنیں، ان کے جسم ایک ہو چکے تھے اور کمرے کی تنہائی گواہ تھی۔ محبت جب ہجر کی آگ سے گزر کر کندن بنتی ہے تو اس کا لمس کتنا جان لیوا اور سچ کتنا مسیحائی ہوتا ہے۔ زاویر اور زمل کی زندگی اب ایک پرسکون جھیل کی طرح رواں دواں تھی جس میں محبت کی لہر اٹھ رہی تھی، مگر زاویر کے دل میں ابھی بھی ایک خلش باقی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا ماضی اور اس کا فرض ابھی پوری طرح سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ چند دن ہنسی خوشی گزرنے کے بعد ایک شام جب وہ دونوں کمرے کی بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو زاویر کا وہ مخصوص انکرپٹڈ فون بجا، جسے دیکھتے زمل کے چہرے کا رنگ ہلکا سا زرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرز گیا۔ زاویر نے فوراً اس کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اسے خاموش تسلی دی اور پھر فون اٹھایا۔ دوسری طرف اس کی ایجنسی کا ہیڈ تھا جو اسے ایک ہائی پروفائل مشن اور فوری روانگی کا حکم دے رہا تھا۔ زاویر نے زمل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ اگر وہ آج اس آگ میں کودنے گیا تو شاید زمل کی سانسیں بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ زاویر نے گہرا سانس لیا اور اسی لمحے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور پرعزم لہجے میں جواب دیا، سر میں ہیڈ کوارٹر ضرور آؤں گا اور اس مشن میں آپ کی مدد بھی کروں گا، مگر ایک تبدیلی کے ساتھ۔ باس کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ زاویر نے کہا، میں اب فیلڈ آپریٹو کے طور پر کام نہیں کروں گا۔ میری بیوی اور میرا مستقبل اب میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں اپنی خدمات صرف اسٹریٹجک ایڈوائزر کے طور پر پیش کروں گا۔ میں پردے کے پیچھے رہ کر اپنے آفس یا گھر سے انٹیلیجنس اور منصوبہ بندی کر دوں گا، مگر فیلڈ ورک سے میری ریٹائرمنٹ سمجھے۔ باس نے اس کی قابلیت اور تجربے کو کھونے کے ڈر سے فوراً حامی بھلی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زاویر کا دماغ میدان جنگ میں اس کے بازوؤں سے زیادہ قیمتی ہے۔ زاویر نے فون بند کر کے میز پر رکھا اور زمل کی طرف دیکھا جو ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ زاویر نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے کہا، ڈر ختم ہو گیا زمل،
میں نے ملک کی خدمت نہیں چھوڑی مگر میں نے اپنی خدمت کا راستہ بدل لیا۔ اب میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں تمہارے پاس رہ کر اپنا کام کروں گا، پسے پردہ رہ کر۔ اب کوئی گولی کوئی مشن مجھے تم سے چھین نہیں سکتا۔ زمل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے بے اختیار زاویر کو گلے لگا لیا۔ اسے یقین آ گیا کہ زاویر نے اپنی ذہانت سے درمیانی راستہ نکال لیا، جہاں وہ اس کا بھی ہے اور اپنے فرض کا بھی۔ اس واقعے کے بعد زاویر نے دفتری نوعیت بدلی اور اپنی خاندانی بزنس کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ خفیہ طور پر ایجنسی کو اپنی مشاورت بھی مراہم کرتا رہا۔ مگر اب وہ گھر پر زیادہ وقت گزارتا۔ کچھ عرصے بعد ایک سہانی شام شہر سے باہر ہال میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ سب لوگ بہت عرصے بعد زاویر اور زمل کے ساتھ ہونے پر بہت خوش تھے، اور اس تقریب کے بعد وہ زمل کو سرپرائز دینے کے لیے باہر لے گیا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑتی اور آخرکار ایک ایسی جگہ رکی جسے دیکھتے ہی زمل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی، یعنی ان کی اپنی حویلی کی وہ اونچی چھت جہاں بارش والی رات ان کے درمیان پہلی تلخ گفتگو ہوئی تھی۔ زاویر اسے لے کر چھت کی منڈیر کے پاس آیا۔ زاویر نے زمل کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی جس میں وہی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی جو اس نے منگنی کے وقت زمل کو پہنائی تھی، اور پھر زمل نے غصے میں اتار دی۔ زاویر نے زمل کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا، زمل تمہیں یاد ہے جب میں نے پہلی بار تمہیں یہ انگوٹھی پہنائی تھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور تم نے شکوہ کیا تھا کہ میں ڈر رہا ہوں۔ ہاں، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میری بدقسمتی اور میرا خطرناک پیشہ تمہارا مقدر نہ بن جائے، مگر آج دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ زمل کے سامنے پھیلایا جو بالکل ساکت اور مضبوط تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے کیونکہ آج مجھے تمہیں کھونے کا ڈر نہیں ہے بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پا لینے کا یقین ہے۔ زمل نے جذباتی ہو کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ زاویر نے بڑے مان اور محبت سے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ زمل نے نم آنکھوں سے کہا، تم نے میرے ہر خدشے کو شکست دے دی ہے زاویر۔ میں ہمیشہ تمہارا سکون بن کے رہوں گی۔ ڈھلتے سورج کی زرد روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے کھڑے رہے، جہاں اب کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔